الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ہندوستان کا ایک شخص ہے جس نے قرآن مجید کی صرف توہین نہیں کی، بلکہ اس بندے کے جو آباء و اجداد ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے تو ماں باپ ہوا ہی نہیں کرتے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے اس طرح کے کئی سارے کتے اب تک آ چکے ہیں، اور جنہوں نے انگریز کے روٹی ڈالنے پر اپنی دم ہلانا شروع کی تھی۔ بہت پہلے مرزا غلام انگریز قادیانی جو تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اصل میں یہ مرزا غلام انگریز قادیانی تھا۔ اس نے بھی جہاد کا انکار کر کے جہاد جیسی نعمت کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ بات کئی ساری کتابیں لکھ ڈالی تھیں کہ جہاد اب حرام ہے، جہاد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ والی باتیں مرزا غلام انگریز قادیانی نے بھی کی تھیں، اور یہ انگریز کا شاید نیا پالتو کتا ہے جس نے یہ بات جہاد کے اور قرآن مجید کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف بھی زبان درازی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام پر یہ قرآن نہیں اترا، اور حضور علیہ السلام پر جو قرآن اترا تھا وہ اصل یہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے لکھا ہے۔ اور اس سے پھر وہ قرآنی آیات کو جو اس نے نکالی ہیں، کہتا ہے 26 آیتیں میں نے قرآن سے نکال دی ہیں، اور ان آیات کو نکال کر پھر وہ ان کو پھاڑ کر یوں پھینکتا ہے۔ اور اس بندے کی ذہنیت دیکھیے، ایسے کئی سارے کتے آئے ہیں اور دنیا سے مردود زندگی گزار کر وہ جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ ابھی اس کی باری ہے، یہ اپنی جہنم کھود رہا ہے اور اپنی جہنم بنا رہا ہے۔ اس بندے کو پہلے سن لیجئے، پھر اس کے بعد ہم چند ایک باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلا قرآن مجید ہے، اصلی قرآن مجید جو میں نے لکھا ہے، صحیح کیا ہے۔ یہ پہلی کتاب اس کی چھپ کر آئی ہے۔ اس کو ہم مسلم مسلح بورڈ کے ادھیش کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کا ادھین کرے کہ ان میں سے جو ہم نے 26 آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس میں کیا فرق پڑ گیا، اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کیے ہیں جو پہلے قرآن مجید میں کرم وائز صحیح نہیں تھے، جن کو پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلیکٹ کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکے، وہاں قتل عام کر سکے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کر سکے، اور بعد میں یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں لکھا تھا۔ ہم نے ان 26 آیتوں کو اس طرح سے اس میں سے نکال دیا ہے، اور اب یہ اصلی وہ قرآن مجید ہے۔ تو آپ نے سنا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں۔ یاد رکھیے، اس تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے 14ویں پارے کے پہلے صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ اس طرح کے کتوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کا نازل کرنے والا میں خدا ہوں، اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اس طرح کے کئی سارے کتے آئے اور جہنم کے لیے اپنے اور فیصلہ کروا کر دنیا سے چلے گئے، لیکن کچھ نہ بنا۔ اس کا بھی انشاءاللہ جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اتنا اس کو پھیلائیں، اتنا پھیلائیں کہ ہر مسلمان تک، دنیا کے کسی خطے پر بھی ہے وہ، تو اس تک یہ پیغام پہنچے، اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لے کہ نہ ہی قرآن کے اوپر زوال ہے، نہ قرآن کے اوپر زندگی گزارنے والوں پر زوال ہے۔ ہمیشہ کے لیے قرآن، قیامت کی صبح تک یہ قرآن ہی رہے گا، اور قرآن کے ماننے والے ہی غالب رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔